بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ استنباط احکام کے طریقوں میں سے خاص کی بحث چل رہی تھی۔ خاص کی تعریف اور حکم سے ہم فارغ ہو چکے تھے۔ اب یہاں پر خاص کی 4 اہم قسموں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو 4 اہم قسمیں خاص کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مطلق، نمبر 2 مقید، نمبر 3 امر، نمبر 4 نہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم پہلی 2 قسمیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے خاص کی پہلی قسم یعنی مطلق۔ مطلق کسے کہتے ہیں؟ مطلق وہ لفظ خاص ہے جو اپنی حقیقت پر یعنی اپنے معنی پر بلا کسی قید کے دلالت کرے، یعنی اس خاص کے ساتھ کوئی قید لگی ہوئی نہ ہو، جیسے کتاب ہے، رجل، مسجد۔ مسجد عام کوئی بھی مسجد، کتاب کوئی بھی کتاب، رجل کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد، تو اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے۔ اب اس مطلق کا حکم یہ ہے کہ یہ اپنے اطلاق پر قائم رہتا ہے، یعنی قرآن حدیث میں جہاں پر لفظ خاص کی قسم مطلق کا ذکر ہوگا اور مطلق سے کوئی حکم ثابت ہوگا تو وہ حکم بھی مطلق ہوگا، اس کے ساتھ وہ سب کے لیے یکساں ہوگا، وہ مقید نہیں ہوگا، وہ اپنی اطلاق پر قائم ہوگا۔ مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 184 پر موجود ہے کہ اگر رمضان کے روزے کوئی نہ رکھ سکے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کوئی بیمار ہے یا حالت سفر میں ہے اور وہ روزہ نہ رکھے رمضان کا تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو پھر باقی ایام میں وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایام جو ہے یہ لفظ خاص ہے۔ ایام دنوں کو کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ اپنے معنی پر پورا دلالت کر رہا ہے تو یہ لفظ خاص ہے، کسی دوسرے معنی کے اس میں احتمال نہیں ہے کہ ایام سے کوئی دوسرا معنی مراد ہوگا، اس سے دن ہی مراد ہے، تو یہ لفظ خاص ہے۔ اب ایام یہاں پر مطلق ذکر ہوئے ہیں، اس کے ساتھ کوئی خاص قید موجود نہیں ہے۔ ایام متتابعات نہیں ہے کہ پے در پے روزے رکھے۔ اسی طرح ایام شوال یا ایام رجب وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا روزہ اگر کسی نے نہیں رکھا یا رمضان کے روزے اگر کسی نے نہیں رکھے، کئی روزے اس کے قضا ہو گئے، تو حکم یہ ہے قرآن مجید کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ پورے سال کبھی بھی وہ ان روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ ان روزوں کی قضا کے لیے کوئی خاص دن یا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، اور اسی طرح یہ روزے پے در پے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ فعدۃ من ایام اخر کے بجائے فعدۃ من ایام متتابعات اخر اس طرح ہوتا کہ اگر کوئی رمضان کے روزے نہ رکھے تو پھر باقی دنوں میں مسلسل روزے رکھے، تو پھر ایام متتابعات اگر ہوتے کہ پے در پے دنوں کے روزے رکھے تو پھر انسان پر پے در پے روزے ضروری ہوتے۔ اگر مثال کے طور پر اس کے 3 روزے رہ گئے تو پے در پے رکھنا ضروری ہوتا، جس طرح ظہار میں ہے فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینوں کے روزے رکھے، پے در پے رکھے، تو وہاں پر اگر کوئی ایک روزہ بھی درمیان میں چھوڑ دیا تو اثرینوں دوبارہ شروع کرنے پڑیں گے، تب کفارہ ظہار ادا ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہاں شہرین تو لفظ خاص ہے لیکن اس کے ساتھ یہ مقید ہے متتابعین کے ساتھ، لیکن یہاں پر ایام مطلق ہے، مقید نہیں۔ اسی طرح ایام شوال اگر ہوتے، یہ ایام رجب ہوتے کہ
اگر کوئی رمضان میں روزے نہ رکھ سکے تو پھر فعدۃ من ایام شوال، تو پھر شوال کے دنوں میں روزے رکھے۔ تو اس صورت میں پھر قرآن کا حکم یہ ہوتا کہ رمضان کے روزوں کی قضا آپ صرف شوال کے مہینے میں کر سکتے، اس کے ماہ سوا کسی اور مہینے میں نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ یہ مطلق ہے اور مطلق حکم اپنے اطلاق پر قائم رہتا ہے، یعنی وہ مطلق ہوتا ہے، جس طرح قرآن نے مطلق حکم دیا بس اسی طرح مطلق ہے۔ قرآن نے کہا کہ باقی دنوں میں روزہ رکھے، اب باقی دنوں میں رکھے، جو بھی دن ہو، جو بھی مہینہ ہو، اور ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھ سکتے ہیں، یا 10 دن چھوڑ کر ایک دن رکھ سکتے ہیں۔ جس طرح قرآن نے مطلق حکم دیا ہے تو یہ اپنے اطلاق پر قائم رہے گا، یہ مطلق کا حکم ہوتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو دوسری قسم ہے وہ ہے مقید۔ مقید لفظ خاص کی وہ قسم ہے جو کسی صفت یا اضافت کے ساتھ مقید ہوتی ہے، یعنی وہ لفظ خاص جو کسی صفت یا اضافت کے ساتھ مقید ہو تو وہ جو ہے مقید ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ مذکورہ قید کی رعایت کے ساتھ اس پر عمل واجب ہوگا، یعنی جو رعایت قرآن اور حدیث نے ذکر کی ہے اس رعایت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہوگا، اس خاص کے مقتضا پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ لفظ خاص سے جو حکم جو معنی ثابت ہو رہا ہے اس پر عمل ضروری ہوگا، لیکن اس صفت یا اس اضافت یعنی اس قید کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ مثال کے طور پر جیسے قرآن مجید میں کفارہ ظہار کے متعلق آیا سورہ مجادلہ آیت نمبر 4 میں کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ تو اس آیت میں فرمایا اگر کسی نے اپنے بیوی سے ظہار کیا تو پھر ظہار کا کفارہ یہ ہے یا تو وہ غلام آزاد کرے، اگر غلام نہیں ہے تو پھر 2 مہینوں کے روزے رکھے۔ فصیام شہرین، فمن لم یجد، غلام موجود نہیں تو پھر ایسی صورت میں فصیام شہرین، 2 مہینے کے روزے رکھے۔ لیکن یہ مطلق نہیں ہے 2 مہینے، ساتھ قید ہے، اس کی صفت بیان ہوئی۔ شہرین موصوف، متتابعین اس کی صفت ہے، تو صفت کے ساتھ یہ مقید ہے۔ تو شہرین 2 مہینوں کے روزے، لیکن کیسے؟ متتابعین، پے در پہ، یکے بعد دیگرے، درمیان میں ایک بھی روزہ نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس نے 59 روزے رکھے، 2 مہینوں میں ایک دن باقی تھا لیکن درمیان میں پھر ایک روزہ چھوڑ دیا تو تب بھی السر نو شروع کرے گا۔ 50 رکھے، 55 رکھے، جتنے بھی رکھے، درمیان میں اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا، چھوڑ دے گا تو یہ حکم السر نو ہو جائے گا، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے متتابعین، پے در پے روزے ضروری ہے۔ تو چونکہ مقید میں قید کی رعایت کرنی پڑتی ہے تو 2 مہینے لگاتار ہے، پے در پہ ہے، اگر بیچ میں ایک بھی دن ناغا ہوگا تو یہ روزے السر نو ہو جائیں گے، تو اس کو مقید کہتے ہیں۔ تو مقید کے ساتھ پر عمل جو ہوتا ہے وہ قید کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اس میں ایک دوسری قید بھی ہے، متتابعین من قبل ان یتماسا، بیوی کے ساتھ جماع کرنے سے پہلے، بیوی کے ساتھ ملاپ کرنے سے پہلے یہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک 2 مہینوں کے روزے نہیں رکھے تب تک بیوی کے پاس جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو یہ مقید ہے۔ تو مقید کا حکم یہ ہے کہ مقید پر عمل قید کے ساتھ ہوتا ہے، چونکہ یہ مقید ہے۔ اب مطلق آپ عمل نہیں کر سکتے کہ انسان 2 مہینوں کے روزے رکھے، بیچ میں کچھ دن چھوڑ بھی دے اور جب دل چاہے رکھے، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حکم مقید ہے، تو قید کی رعایت کرتے ہوئے اس پر عمل واجب ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھیں جو بات پہلے بھی اشارتاً گزر چکی ہے، کہ اگر قرآن مجید کے کسی آیت میں یا حدیث متواتر میں کسی لفظ خاص سے کوئی حکم ثابت ہو مطلق طور پر، یعنی لفظ خاص کی پہلی قسم مطلق سے کوئی حکم ثابت ہو، تو اب وہ مطلق پر عمل کرنا ضروری ہوگا، مطلق اپنے اطلاق پر قائم رہے گا۔ آیا یہ مطلق کسی خبر واحد کے ذریعے سے مقید ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر پہلی ہی مثال آپ لے لیں کہ قرآن مجید نے روزوں کا حکم دیا ہے کہ رمضان کی قضا روزے آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں۔ اب اگر خبر واحد میں یہ آ جائے، خبر واحد جو حدیث کی قسم ہے، اس میں اگر یہ آ جائے جو 1-2 راویوں نے روایت کیا ہو، یا اسی طرح 1-2 تابعین نے ان سے روایت کیا ہو، اسی طرح ہم تک یہ روایت پہنچی ہو، تو اس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ بار بار یہ تعریفات گزر چکی ہے۔ بہرحال خبر واحد سے اب اگر یہ حکم ثابت ہو جائے کہ فعدۃ من ایام اخر،
کا جو تعلق ہے، اب خبر واحد یہ کہہ دے کہ اس سے میں حدیث میں آ جائے کہ اس سے مراد شوال کے دن ہے، کہ شوال کے دنوں میں آپ روزہ رکھیں گے، تو اب خبر واحد نے اس حکم کو مقید کر دیا، تو کیا خبر واحد سے قرآن مجید کے خاص قرآن مجید میں جو لفظ خاص اور لفظ خاص کی قسم مطلق سے کوئی حکم ثابت ہو تو کیا خبر واحد سے وہ مقید ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ خبر واحد سے وہ مقید نہیں ہو سکتا۔ اگر خبر واحد حدیث میں یہ بھی آ جائے کہ اس سے مراد شوال کے دن ہے یا رجب کے دن ہے، تو پھر بھی یہ حکم اپنی اطلاق پر قائم رہے گا، شوال یا رجب کے اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد مطلق کو مقید نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن میں جو حکم ثابت ہو، حدیث متواتر سے جو حکم ثابت ہو مطلق لفظ مطلق سے، تو وہ خبر واحد کے مقید سے قید سے مقید نہیں ہوگا۔ اسی طرح حدیث متواتر سے اگر ثابت ہے تب بھی وہ خبر واحد کے کسی قید سے مقید نہیں ہوگا وہ حکم۔ ہاں، قرآن مجید کا کوئی مطلق حکم ہے جو لفظ مطلق سے ثابت ہے، تو وہ خبر متواتر اور خبر مشہور کے کسی قید کے ساتھ، خبر متواتر میں یا خبر مشہور میں کوئی قید ذکر ہو جائے اس حکم کی تو پھر وہ مقید ہوگا۔ اسی مثال کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر خبر متواتر میں یا خبر مشہور میں یہ بات آ جائے کہ ایام سے مراد ایام شوال ہے یا ایام رجب ہے، تو ایسی صورت میں پھر رمضان کی قضا صرف شوال کے مہینے میں یا صرف رجب کے مہینے میں ہی جائز ہوگی، اگر نہ تو نہیں ہوگی۔ یہ صرف مثال سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے کہ اگر خبر واحد یا خبر مشہور یا خبر متواتر میں یہ حکم آ جائے تو ایسی صورت میں پھر یہ مقید ہو جائے گا یہ حکم، لیکن اگر خبر واحد میں اس طرح کا کوئی حکم آ جائے جو مطلق کو مقید کرے تو ایسی صورت میں مطلق مقید نہیں ہوگا، وہ مطلق جو قرآن یا حدیث متواتر میں موجود ہو اور اس سے کوئی حکم ثابت ہو۔ جہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں 4 اہم قسمیں، خاص کی 4 اہم قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مطلق، نمبر 2 مقید، نمبر 3 امر، نمبر 4 نہیں۔ مطلق وہ ہے جو اپنی حقیقت پر بلا کسی قید کے دلالت کرے، جیسے کتاب، رجل، مسجد وغیرہ، تو اس سے کوئی بھی کتاب، کوئی بھی مرد، کوئی بھی مسجد مراد ہے، کیونکہ کوئی قید نہیں لگی فی الحال۔ مطلق کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے اطلاق پر قائم رہتا ہے تاکہ کوئی اتنی ہی قوی دلیل اس میں کسی قید کے ملحوظ ہونے پر قائم ہو جائے۔ جب تک کہ کوئی قوی دلیل سے کوئی قید ثابت نہ ہو تب تک مطلق اپنے اطلاق پر رہے گا، اور وہ قوی دلیل آپ کو بتا دیا کہ خبر مشہور یا خبر متواتر ہے، لیکن اگر خبر واحد میں کوئی حکم مطلق ہے تو دوسرے خبر واحد سے وہ مقید ہو سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فعدۃ من ایام اخر، سورہ بقرہ آیت نمبر 184، کہ رمضان کے قضا روزوں کی رمضان میں آپ روزوں کی قضا رمضان کے روزوں کی قضا باقی ایام میں کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں ایام مطلق ہے، لہٰذا رمضان کے بعد اتنے ہی ایام مسلسل اور غیر مسلسل دونوں طرح قضا کی جا سکتی ہے، تسلسل ضروری نہیں۔ کتاب اللہ کے مطلق پر خبر واحد کی وجہ سے کسی قید کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہی بات ہے کہ خبر واحد سے کتاب اللہ کا کوئی حکم جو مطلق ہے وہ مقید نہیں ہو سکتا، یعنی لفظ مطلق سے جو حکم ثابت ہے اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، خبر متواتر اور خبر مشہور سے کر سکتے ہیں۔ مقید وہ لفظ ہے، یعنی لفظ خاص، وہ لفظ خاص ہے جس میں صفت، اضافت یا کسی اور طرح کی قید لگا دی جائے، جیسے رجل مؤمن، مومن بندہ، تو اب یہاں سے مراد صرف رجل سے مراد صرف ہر بندہ نہیں ہے، کافر ہو، مسلمان ہو، جیسے نہیں، یہاں مومن کی قید لگا دی گئی تو یہاں سے مراد مومن ہوگا۔ ولد الفقیر، فقیر کا بیٹا، تو یہاں سے مراد فقیر کا بیٹا ہی مراد ہوگا، کیونکہ یہ قید اضافت کے ساتھ لگی، کیونکہ وہ ولد مضاف ہے اور الفقیر مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ قید ہوتا ہے۔ اسی طرح غلام زید، زید کا غلام، کتاب زید، زید کی کتاب، تو پہلے کتاب جب کہا کتاب مطلق ہے، کسی کی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن جب کہا زید کی کتاب تو اب یہ کتاب مقید ہو گئی، خاص ہو گئی، کہ مراد صرف زید کی کتاب ہے، کسی دوسرے آدمی کی کتاب مراد نہیں ہے۔ اسی طرح غلام زید، زید کا غلام مراد، کسی دوسرے کا غلام مراد نہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں قید، یعنی مقید۔ مقید کا حکم یہ ہے کہ اس پر مذکورہ قید کی رعایت کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے، یعنی جو قید لگی ہے اس قید کی رعایت کے ساتھ عمل کرنا ہوگا۔
مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، سورہ مجادلہ آیت نمبر 4۔ جو غلام نہ پائے تو وہ 2 مہینے پے در پے روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئے۔ اس آیت میں کفارہ ظہار کے روزوں میں تتابع اور جماع سے پہلے ہونے کی قید لگا دی گئی ہے۔ تتابع یعنی پے در پے، اور جماع صحبت سے پہلے کی قید لگائی ہے، اس لیے جماع سے پہلے ان روزوں کو مسلسل رکھنا ضروری ہوگا، کیونکہ یہی قید لگائی ہے قرآن نے، تو اس حکم پر اس قید کے ساتھ عمل کرنا واجب ہوگا۔ کیا مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا؟ یہاں سے یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک حکم ایک نص میں مطلق آیا ہے، یعنی قرآن کی کسی آیت یا کسی حدیث میں ایک حکم مطلق ہے، اور قرآن کی کسی دوسری آیت میں یا کسی دوسری حدیث میں وہ حکم مقید ہے، اور دونوں آیات برابر ہے، کیونکہ آیات تو قرآن کی دونوں برابر ہے، دونوں جو ہے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اسی طرح دونوں حدیثیں برابر ہے جن میں وہ حکم ہے، دونوں متواتر ہے یا دونوں مشہور ہے یا دونوں خبر واحد ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں گے کہ ایک آیت میں ایک حکم مطلق ہے، دوسری آیت میں مطلق ہے یا مقید ہے، یا ایک حدیث میں مثال کے طور پر خبر واحد میں ایک حکم مطلق ہے اور دوسرے خبر واحد میں وہی حکم مقید ہے۔ تو اب ایسی صورت میں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، یعنی اس مطلق پر قید کے ساتھ وہ ہم کہیں گے کہ جس آیت میں یہ حکم مطلق ہے اس میں بھی اصل میں قید نہیں لگائی گئی، لیکن مطلب یہی ہے کہ وہ قید کے ساتھ اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ کیا ایسا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یعنی مطلق کو مقید پر محمول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مثال سے بات اور بھی واضح ہو جائے گی، مثالیں آ جائیں گی۔ تو اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک آیت میں ایک حکم مطلق ہو دوسرے میں مقید ہو، یا ایک حدیث میں ایک حکم مطلق ہو دوسرے میں مقید ہو۔ تو اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اگر ان نصوص کا تعلق حکم کے سبب سے ہے، حکم سے تعلق نہیں ہے، حکم کے سبب سے تعلق ہے، تو ایسی صورت میں حنفیہ کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ حکم کے سبب سے تعلق ہے، حکم سے تعلق نہیں ہے نصوص کا۔ مثال کے طور پر شفع کا حکم یہ ہے کہ پڑوسی کو شفع ملتا ہے، یہ حکم ہے۔ شفع یہ ہے کہ آپ کے پڑوسی نے مکان بیچ دیا، تو کس کو بیچا، آپ اس پر آپ شفع کر سکتے ہیں۔ شفع کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے یہ کہے کہ یہ مکان میں لوں گا، تو سب سے پہلے پڑوسی کا حق ہے کہ جتنے میں اس نے مکان بیچا اتنے پیسے اس کو دے دے اور یہ مکان وہ لے لے، اس کو شفع کہتے ہیں، اور جس کو بیچا تھا اس کو رخصت کر دے، تو یہ شفع ہے۔ تو شفع کا حکم یہ ہے کہ پڑوسی کو شفع ملتا ہے۔ اب سبب کیا ہے، شفع کیوں ملتا ہے؟ تو شفع ملتا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ انسان پڑوسی ہو۔ تو اب آپ ان 2 احادیث کو سمجھیں۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ الجار احق بثقبہ، انسان اپنے پڑوسی ہونے کی وجہ سے شفع کا زیادہ حقدار ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ الجار بشفعۃ جارہ ینتظر بها ان کان غائبا اذا کان طریقہما واحدا، انسان اپنے پڑوسی کے شفع کا زیادہ حقدار ہے، انسان اپنے پڑوسی کے شفع کا حقدار ہے، اور وہ انتظار کرے گا جب اس کا پڑوسی غائب ہو، جب کہ دونوں کا راستہ ایک ہو۔ تو اب پہلی حدیث کو آپ دیکھیں تو اس میں مطلق ہے کہ انسان کو پڑوس کی وجہ سے شفع ملے گا، وہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے شفع کا حقدار ہے۔ دوسری روایت میں یہ قید لگائی ہے کہ انسان کو پڑوسی کا شفع ملے گا
لیکن تب ملے گا جب کہ دونوں کا راستہ ایک ہو، گلی ایک ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گلی میں دو مکان ہوتے ہیں ملے ہوئے، اور راستہ دونوں کے ایک ہی گلی میں ہوتا ہے، مین دروازہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی گلی میں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ راستہ بھی ایک ہو اور پڑوسی بھی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا بیک جو ہوتا ہے، پچھلا طرف، وہ دوسرے گھر کے ساتھ ملا ہوتا ہے، لیکن ایک گھر کا دروازہ ایک گلی میں ہوتا ہے، دوسرے گھر کا دروازہ دوسرے گلی میں ہوتا ہے، تو اس کو بھی پڑوسی کہتے ہیں، کیونکہ گھر کی دیوار ملی ہوئی ہے لیکن پیچھے طرف سے، بیک کی طرف سے۔ تو اب پہلی حدیث سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شفع جو ہے وہ اس کو بھی ملے گا جس کا گھر بیک سے ملا ہوا ہے، دیوار ملی ہوئی ہے، بے شک گلی کا دروازہ دوسری گلی میں ہے اور اس کا مین دروازہ دوسری گلی میں۔ اور دوسری حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں، اس پڑوسی کو شفع ملے گا جس کا دروازہ اسی گلی میں کھلتا ہے، جس کا گھر کا بیک ملا ہوا ہے اور دروازہ دوسری گلی میں، اس کو شفع کا حق نہیں ملے گا۔ تو اب کیا کریں؟ مطلق کو مقید پر محمول کریں گے یا نہیں؟ کیونکہ پہلے حدیث مطلق ہے اور دوسری مقید ہے، تو کیا مطلق حدیث کا بھی یہی حکم ہے جو اس مقید کا ہے کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں مطلق کو مقید پر محمول کرنا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پہلی والی حدیث کا بھی یہی مطلب ہے کہ اس سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا گلی کا دروازہ اسی گلی میں ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے مطلق کو مقید پر محمول کر دیا۔ ہم نے مطلق کا بھی وہی حکم بیان کیا جو مقید حدیث کا۔ تو اس صورت میں کریں گے یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ پہلی قسم ہے کہ جب نص کا تعلق کیا ہو، حکم کا ایک لفظ کا اور نص کا جو تعلق ہے، نصوص کا تعلق سبب سے ہو، حکم سے نہ ہو۔ تو یہاں پر نصوص کا تعلق سبب سے ہے، حکم سے نہیں ہے۔ یعنی پہلی حدیث میں یہ بتایا گیا کہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے شفع ملے گا، تو سبب بتا رہی ہے یہ حدیث، سبب بتا رہی ہے، حکم نہیں بتا رہی شفع کا، سبب بتا رہی۔ دوسری حدیث بھی یہ بتا رہی ہے کہ شفع ملے گا انسان کو اس صورت میں کہ اس کا اور جس پر شفع کیا جا رہا ہے دونوں کی گلی اور دونوں کا راستہ ایک ہو۔ تو یہ حدیث بھی سبب بتا رہی ہے۔ تو جب نصوص کا تعلق سبب سے ہو تو ایسی صورت میں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ ایک حدیث سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہے اور دوسری حدیث سے دوسرا سبب ثابت، ایک حدیث سے ایک سبب ثابت ہو رہا ہے اور دوسری حدیث سے دوسرا سبب ثابت ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم نے یہ کہا کہ حکم نصوص کا تعلق سبب سے ہے اور ایک حدیث سے ایک سبب ثابت ہو رہا ہے شفع کا اور دوسری حدیث سے دوسرا سبب ثابت ہو رہا ہے اور ایک کو دوسرے پر مقید نہیں کیا، تو اب ان دونوں حدیثوں سے دو الگ مسئلے ثابت ہو گئے، کیونکہ دو سبب ثابت ہو، جب دو سبب ثابت ہو گئے شفع کے تو دو مسئلے ثابت ہو گئے، دو حکم ثابت ہو گئے۔ پہلے حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پڑوسی کو حق شفع ملے گا، بے شک اس کے گھر کا بیک یا گھر کی پچھلی دیوار دوسرے گھر کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور بے شک دونوں کا دروازہ ایک گلی میں نہ ہو، ایک کا دوسری گلی میں ہو اور دوسرے کا دوسری گلی میں۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ گھر کی دیوار ملنے سے حق شفع حاصل ہوتا ہے، گھر کی دیوار ملنے سے حق شفع حاصل ہوتا ہے، بے شک راستہ ایک گلی میں ہو یا نہ ہو۔ دوسری حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر راستہ ایک ہے، گلی ایک ہے، بے شک گھر کی دیوار ملی ہوئی نہ ہو، تب بھی اگر اس گلی میں کوئی شخص گھر بیچے گا تو اس گلی میں رہنے والے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو حق شفع حاصل ہوگا، اس لیے کہ دوسری حدیث سے یہ سبب ثابت ہو رہا ہے کہ جب سبب ایک ہے تو ایسی صورت میں بھی حق شفع حاصل ہوگا، اور اس کو بھی پڑوسی کہتے ہیں کہ جس کے گھر اور آپ کے گھر کا راستہ ایک ہو تو وہ بھی گویا آپ کا پڑوسی ہے۔ یہاں تک آپ کتاب کو دیکھیں۔
اس کے بعد پھر دوسری قسم پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کیا مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ایک نص میں مطلق اور دوسری نص میں قید کے ساتھ ذکر کیا جائے تو اگر ان نصوص کا تعلق حکم کے سبب سے ہے تو حنفیہ کے نزدیک ایک کو دوسرے پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الجار احق بالساقہ بھی، انسان اپنے شفیع کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، پڑوسی شفیع کا زیادہ حقدار ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ الجار بشفعۃ جارہ ینتظر بها ان کان غائبا اذا کان طریقہما واحدا، کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کے شفیع کا زیادہ حقدار ہے، وہ اس کا انتظار کرے گا اگر وہ موجود نہ ہو۔ کب زیادہ حقدار ہے؟ اذا کان طریقہما واحدا، جب دونوں کا راستہ ایک ہو۔ ابن ماجہ باب الشفع صفحہ نمبر 179 جلد نمبر 2۔ یعنی جوار سبب شفع ہے بشرطے دونوں کا راستہ ایک ہو۔ پس ان دونوں نصوص کا تعلق سبب حکم سے ہے، حکم سے نہیں۔ پہلی دلیل میں جوار مطلق ہے، یعنی پڑوسی مطلق ہے چاہے راستہ ایک ہو یا نہ ہو، اور دوسری حدیث میں وحدت طریق کی بھی قید ہے، یعنی راستہ ایک ہو اس کی قید ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، بلکہ جوار بجائے خود شفع کا ایک سبب ہے، یعنی پڑوسی ہونا خود شفع کا ایک سبب ہے، اور شرکت فی الطریق دوسرا سبب شفع ہوگا، یعنی پڑوسی ہونے سے بھی شفع کا حق ملے گا اور راستہ ایک ہونے سے بھی شفع کا سبب ملے گا، کیونکہ ایک حدیث سے ایک سبب ثابت ہوا، دوسری حدیث سے دوسرا سبب ثابت ہوا۔ اور اگر مطلق کو مقید دونوں نصوص کا تعلق حکم سے ہو تو چار حالتیں ہیں۔ اگر مطلق اور مقید دونوں نصوص کا، دونوں قرآنی آیات کا یا دونوں احادیث کا تعلق حکم سے ہے، سبب سے نہیں، یہ دوسری قسم ہے۔ اگر حکم سے تعلق ہے دونوں نصوص کا تو ایسی صورت میں چار حالتیں ہیں۔ نمبر 1، دونوں نصوص کا حکم اور سبب ایک ہو، پہلی آیت یا پہلی حدیث کا حکم اور سبب اور دوسری آیت کا حکم اور سبب ایک ہو تو ایسی صورت میں بالاتفاق مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ جیسے قرآن مجید کی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، آپ پر حرام ہے مردار، خون اور خنزیر کا گوشت۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 145 میں ہے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس، میں نہیں پاتا ان چیزوں میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے کوئی بھی چیز حرام کھانے والے پر مگر مردار اور دم مسفوح بہنے والا خون، دار کے ساتھ نکلنے والا خون، یعنی جب چھری چلائی جائے جانور پر جو خون دار بن کر نکلتا ہے تیزی کے ساتھ، وہ دم مسفوح ہے۔ اور لحم خنزیر، یا اسی طرح خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس، اس لیے کہ یہ گند ہے۔ اب ان دونوں آیات کو آپ دیکھیں تو پہلی آیت میں بھی فرمایا کہ دم یعنی خون جو ہے وہ حرام ہے، دوسری آیت میں فرمایا او دم مسفوحا، دم مسفوح حرام ہے۔ پہلے آیت میں مطلق خون ہے، دوسری آیت میں دم مسفوح ہے، قید کے ساتھ ذکر ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ دونوں نصوص میں حکم اور سبب ایک ہے یا الگ الگ ہے۔ تو پہلی آیت میں اگر دیکھیں آپ تو حکم کیا ہے؟ حکم ہے حرام ہونا، یعنی یہ چیزیں حرام ہیں، میتا، دم اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، تو حکم ہے حرام ہونا۔ سبب کیا ہے؟ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ خون ہے، تو پہلی آیت میں خون حرمت کا سبب ہے اور حکم جو ہے وہ ہے حرام ہونا۔ دوسری آیت میں بھی حکم حرام ہونا ہی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور سبب کیا ہے؟ دوسری آیت میں بھی سبب دم ہے، لیکن صرف اس کے ساتھ قید ہے مسفوح ہونے کی، باقی خون ہونا ہی سبب ہے۔ تو پہلی آیت میں بھی حکم اور سبب ایک ہے، دوسری آیت میں بھی وہی حکم اور وہی سبب ہے حرام ہونے کا۔
تو پہلی آیت کا جو حکم ہے دوسری آیت کا بھی وہی حکم ہے، اور پہلی آیت میں جس سبب سے وہ حکم ثابت ہوا دوسری آیت میں بھی اسی سبب سے وہ حکم ثابت ہوا، لیکن صرف دوسرے آیت میں اس دم کے ساتھ جو سبب ہے اس کے ساتھ مسفوح کی قید ہے۔ تو لہٰذا ہمارے تعریف کے مطابق یہ دونوں نصوص جو ہے صحیح آ رہی ہے کہ حکم اور سبب دونوں نصوص کا ایک ہو تو بالاتفاق مطلق و مقید پر محمول کیا جائے۔ تو یہاں پر دونوں آیات کا حکم اور سبب ایک ہے، تو لہٰذا جب حکم اور سبب ایک ہے تو ایسی صورت میں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ تو پہلی آیت میں مطلق خون کا ذکر ہے اور دوسرے میں دم مسفوح ہے کہ دم مسفوح حرام ہے، تو لہٰذا ہم مطلق کو مقید پر محمول کریں گے اور کہیں گے کہ پہلی آیت میں بھی جو خون مراد ہے، دم مراد ہے، اس سے دم مسفوح ہی مراد ہے، عام خون مراد نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ وہ خون جو جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے، چونکہ وہ دم مسفوح نہیں ہوتا، وہ بہتا نہیں ہے، تو لہٰذا وہ خون کیا ہے، جائز ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ ہاں جو خون بہتا ہے، جانور کے گلے سے نکل کر بہتا ہے، وہ دم مسفوح ہے، وہ حرام ہے، لہٰذا ہم نے مطلق کو مقید پر محمول کیا۔ اگر مطلق کو مقید پر محمول نہ کرتے تو قرآن کی پہلی آیت سے گویا ہر قسم کا خون حرام ہوتا ہے جو گوشت کے ساتھ لگا بھی ہوتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ گوشت کے ساتھ جو خون لگا ہوتا ہے تو وہ تو دھونے سے بھی نہیں جاتا، تو جب پکایا جاتا ہے تو اس کے خون کے کچھ ذرات ہوتے ہیں، تو پھر تو وہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ پہلی آیت دوسری آیت پر محمول ہے تو لہٰذا دم مسفوح حرام ہے، باقی جو خون گوشت میں لگا ہوتا ہے اور گوشت کو آپ اٹھائے آپ کے ہاتھ میں بھی لگ جائے گا، تو وہ جو خون ہوتا ہے وہ خون حرام نہیں ہے، دم مسفوح حرام ہے، تو لہٰذا ہم نے مطلق کو مقید پر محمول کیا، اس لیے کہ دونوں نصوص کا سبب اور حکم ایک ہے۔ دوسری قسم، حکم اور سبب دونوں مختلف ہو، یعنی پہلی آیت اور پہلی نص یا پہلی حدیث کا حکم بھی الگ ہو اور سبب بھی الگ ہو، اور دوسری آیت کا بھی حکم اور سبب الگ ہو لیکن لفظ دونوں میں ایک ذکر کیا ہو، تو ایسی صورت میں بھی ایک کو دوسرے پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ پہلی صورت میں حکم اور سبب ایک ہو تو محمول کیا جائے گا مطلق و مقید پر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حکم اور سبب دونوں نصوص کا الگ الگ ہو، پہلی نص کا سبب اور حکم الگ ہو، دوسرے نص کا حکم اور سبب الگ ہو۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے قرآن مجید کی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 38، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور یا چورنی یہ جب چوری کرے تو ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ اب یہ حکم مطلق ہے کہ ہاتھ کاٹ دیے جائے، تو ہاتھ تو انگلیوں سے لے کر بازو تک یہ سارا ہاتھ ہی ہے، اب کتنا کاٹا جائے تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ مطلق ہے یہ آیت۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، جب آپ نماز کا ارادہ کریں تو اپنے چہروں کو دھو لیں اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، الى المرافق کوہنیوں سمیت، تو اس میں کوہنیوں کا ذکر ہے کہ ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوئے، تو اس آیت میں ایدیکم یہ مقید ہے مرافق کے ساتھ، اور پہلی آیت میں ایدیہما مطلق ہے۔ تو اب پہلی آیت کو دوسری آیت پر محمول کیا جائے گا یا نہیں، یعنی مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا یا نہیں۔ اگر ہم محمول کریں تو ہم کہیں گے کہ چور کے ہاتھ کوہنیوں تک کاٹے جائیں اگر محمول کریں، اگر نہیں کریں تو پھر کہاں تک کاٹے جائیں گے؟ تو دیکھنا پڑے گا دونوں آیات کو کہ سبب اور حکم ایک ہے یا نہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ پہلی آیت کا حکم جو ہے ہاتھ کاٹنا ہے اور سبب ہے چوری، اور دوسری آیت کا حکم ہے ہاتھوں کو دھونا اور سبب ہے وضو، تو لہٰذا حکم اور سبب دونوں الگ الگ ہے دونوں آیات کی، تو لہٰذا یہاں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہاتھ بھی کوہنیوں تک کاٹے جائیں گے، بلکہ وہ حدیث خبر مشہور سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہاتھ کلائی تک کاٹے جائیں گے، تو خبر مشہور سے یہ مقید ہو جائے گا یہ حکم۔ لہٰذا لیکن بہرحال ایک آیت کو دوسری آیت پر محمول نہیں کیا جائے گا کیونکہ حکم اور سبب دونوں الگ الگ ہے۔ جب دونوں الگ الگ ہو دونوں نصوص کے تو ایسی صورت میں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3،
حکم مختلف ہو اور سبب ایک ہو تب بھی ایک کو دوسرے پر بالاتفاق محمول نہیں کیا جائے گا، یعنی حکم دونوں نصوص کا الگ الگ ہے لیکن سبب دونوں کا ایک ہے، تو ایسی صورت میں بھی ایک مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر سورہ مائدہ آیت نمبر 6، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ آپ تیمم کرو پاک مٹی سے اور اپنے چہرے کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں ہی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ ایمان والو جب تم نماز کی ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دو، ہاتھوں کو دو، کوہنیوں تک۔ اب یہاں پر حکم مختلف ہے۔ پہلی آیت میں حکم مسح ید ہے، ہاتھ پر مسح کرنا، کہ ہاتھوں پر مسح کرو، اور دوسری آیت میں حکم ہے کہ ہاتھوں کو دھو لو، لیکن سبب الگ الگ ہے۔ معذرت کے ساتھ الٹ ہو گیا، سبب ایک ہے، دونوں جگہ سبب ایک ہے، اور سبب ہے حصول طہارت حاصل کرنا، لیکن حکم مختلف ہے۔ پہلی آیت میں حکم ہے ہاتھوں پر مسح کرنا اور دوسری آیت میں حکم ہے ہاتھوں کو دھونا، تو یہاں پر حکم مختلف ہے لیکن سبب ایک ہے، سبب ہے حصول طہارت۔ حصول طہارت کی وجہ سے پہلی آیت میں حکم دیا کہ ہاتھوں پر مسح کیا جائے اور دوسری آیت میں حکم دیا کہ ہاتھوں کو دھویا جائے، لیکن سبب ایک ہے، سبب پہلی آیت میں بھی حصول طہارت ہے، دوسری آیت میں بھی حصول طہارت ہے۔ تو یہاں یہ مثال ہے تیسری جس میں سبب ایک ہو اور حکم مختلف ہو۔ تو پہلی آیت میں جو ہے سبب حصول طہارت ہے، دوسری آیت میں بھی سبب حصول طہارت، لیکن پہلی آیت میں حکم ہے مسح ید، ہاتھوں پر مسح کرنا، اور دوسری آیت میں حکم ہے ہاتھوں کو دھونا۔ تو یہاں پر جب حکم مختلف ہو اور سبب ایک ہو تو ایک کو دوسرے پر محمول نہیں کیا جائے گا، تو لہٰذا پہلی آیت میں ایدیکم مطلق ہے کہ اپنے چہرے کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، اور دوسری آیت میں ایدیکم الی المرافق، اپنے کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، تو لہٰذا ایسی صورت میں بھی پہلے والے مطلق حکم کو دوسرے مقید حکم پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس آیت کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیمم میں مسح جو ہے وہ بھی کوہنیوں تک کیا جائے گا، اس آیت کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے۔ ہاں حدیث سے ثابت ہے کہ ہاتھوں میں تیمم میں بھی مسح جو ہے وہ کوہنیوں تک کیا جائے گا، تو اس حدیث کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ تیمم میں مسح ہاتھوں تک کیا جائے گا، لیکن اس حدیث کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے، اس آیت کی وجہ سے ہم نہیں کہتے کہ یہاں پر مطلق مقید پر معمول ہے اس وجہ سے ہم کہے کہ کوہنیوں تک مسح، اس لیے اس آیت کی وجہ سے نہیں کہتے کیونکہ یہاں پر حکم مختلف ہے، سبب ایک ہے، تو لہٰذا یہاں پر مطلق و مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس آیت میں ہم نے مطلق و مقید پر محمول نہیں کیا اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ تیمم میں بھی ہاتھوں پر مسح کرنا چاہیے کوہنیوں تک، کیونکہ تیمم میں صرف ایدیکم مطلق ذکر ہے، تو لہٰذا اور وضو میں فاغسلوا ایدیکم الی المرافق، ایدیکم الی المرافق ذکر ہے، مرافق کی قید ہے، لیکن چونکہ حکم مختلف ہے اور سبب ایک ہے تو لہٰذا ہم نے مطلق مقید پر محمول نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ تیمم کرے کوہنیوں تک، بلکہ ہم نے کہا کہ اپنے ہاتھوں پر تیمم کرے، ہاتھوں پر مسح کرے۔ کہاں تک کرے یہ قرآن مجید میں موجود نہیں، اور نہ ہم نے مطلق مقید پر محمول کیا کہ ہم کہیں کہ کوہنیوں تک کرے، تو پھر ہم کہاں سے کہتے ہیں کہ تیمم میں بھی مسح کوہنیوں تک کرنا چاہیے؟ تو یہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث میں آیا ہے کہ کوہنیوں تک مسح کرنا چاہیے تیمم میں، تو لہٰذا اس حدیث کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ تیمم میں ہاتھوں پر جو مسح کیا جائے گا وہ کوہنیوں تک کیا جائے گا۔ نمبر 4، دوسری قسم کی 4 قسموں میں سے چوتھی قسم، حکم اور سبب الگ الگ ہو، حکم ایک ہو، یہ اس کی الٹ ہے، کیونکہ تیسری صورت میں حکم مختلف تھا، سبب ایک تھا،
یہاں چوتھی قسم میں حکم ایک ہو اور سبب الگ الگ ہو، یعنی حکم دونوں نصوص کا ایک ہو لیکن دونوں نصوص کا جو سبب ہے وہ الگ الگ ہو، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو ایسی صورت میں حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ مطلق کو اپنے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا، یعنی مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، لیکن دیگر ائمہ کے ہاں یعنی شوافی اور مالکیہ کے ہاں حکم یہ ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا اس صورت میں، لیکن حنفیہ کے نزدیک جب حکم ایک ہو اور سبب الگ الگ ہو تو اس صورت میں بھی مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، یعنی حنفیہ کے نزدیک صرف پہلی صورت میں کہ جب حکم اور سبب دونوں ایک ہو تو اس صورت میں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، اس کے ما سوا باقی تینوں صورتوں میں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، لیکن باقی ائمہ کے ہاں یہ چوتھی جو آخری قسم ہے اس میں بھی مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ حنفیہ کے نزدیک صرف پہلی صورت میں، آخری صورت میں بھی مطلق ہی چھوڑا جائے گا، مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثال آپ سن لیں، مثال سے بات اور بھی واضح ہو جائے گی۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 3، والذین یظاہرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، جو لوگ ظہار کرتے ہیں اپنے عورتوں سے پھر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں اس بات کی جو انہوں نے کہی، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، من قبل ان یتماسا، آپس میں ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے، یعنی کفارہ ظہار کے طور پر جو غلام آزاد کیا جائے گا تو اس میں مطلق غلام ہے کہ غلام آزاد کرے، کوئی قید نہیں ہے کہ غلام مومن ہو یا غیر مومن ہو، بل غلام ہو تو مطلق ہے غلام، تو کفارہ ظہار میں جو غلام کا حکم ہے یہ مطلق ہے۔ اب یہاں پر حکم یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، لیکن سبب کیا ہے؟ سبب ہے کفارہ ظہار۔ دوسری آیت ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرے خطاً، غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ وہ مومن غلام کو آزاد کرے گا۔ اب اس آیت میں غلام کو آزاد کرنے کا ذکر ہے، لیکن عام غلام نہیں بلکہ مومن غلام۔ عام غلام آزاد کریں گے تو قتل کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اب ان دونوں آیات میں آپ دیکھیں تو حکم ایک ہے، حکم ہے غلام کو آزاد کرنا، حکم ایک ہے لیکن سبب مختلف ہے۔ سبب پہلی آیت میں سبب ہے کفارہ ظہار، دوسری آیت میں سبب ہے کفارہ قتل، تو سبب الگ ہے لیکن حکم ایک ہے۔ تو جب حکم ایک ہے تو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، یعنی ہر حکم اپنے حال پر باقی رہے گا، تو لہٰذا جب ہم نے مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا تو حنفیہ کے نزدیک ظہار کا جو حکم ہے وہ مطلق ہی رہے گا، کیونکہ ہم نے مقید نہیں کیا، مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا، تو جب حکم مطلق رہے گا تو ہم یہ کہتے ہیں حنفیہ کے نزدیک کہ کفارہ ظہار میں مطلق غلام آزاد کرنا کافی ہے، چاہے مومن ہو یا نہ ہو، مطلق غلام ہو تو اس سے کفارہ ظہار ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو کفارہ قتل ہے تو اس میں مومن غلام کا آزاد کرنا ضروری ہے، لیکن جن حضرات نے مطلق کو مقید پر جو حضرات مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں اس صورت میں بھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کفارہ ظہار میں بھی، یعنی شوافی اور مالکیہ وہ کہتے ہیں کہ کفارہ ظہار میں بھی مطلق غلام آزاد کرنا کافی نہیں ہوگا، یعنی اگر کسی نے کافر غلام آزاد کیا تو کفارہ ظہار ادا نہیں ہوگا جب تک کہ مومن غلام آزاد نہ کرے، یعنی ان کے نزدیک کفارہ ظہار کو انہوں نے مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کفارہ ظہار میں بھی مومن غلام آزاد کرنا ضروری ہوگا، اگر مومن غلام آزاد نہیں کرے گا تو کفارہ ظہار ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے پہلی آیت کو دوسری آیت پر یعنی مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے اور کہا ہے کہ کفارہ ظہار میں بھی مومن غلام شرط ہے، لیکن ہم نے مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا کیونکہ حکم ایک ہے لیکن سبب الگ ہے، تو اس وجہ سے ہم حکم کو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے، اور جب نہیں کرتے تو پھر حکم اپنے حال پر باقی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کفارہ ظہار میں اگر کوئی کافر غلام بھی آزاد کرے تو کفارہ ظہار ادا ہو جائے گا۔ باقی کفارہ قتل میں ضروری ہے کہ غلام مومن ہو۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں اگر مطلق اور مقید دونوں نصوص کا تعلق حکم سے ہو تو چار حالتیں ہوں گی۔ نمبر 1، حکم اور سبب دونوں ایک ہو
تو بالاتفاق مطلق مقید پر محمول ہوگا، جیسے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 معنی گزر چکا۔ اور لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس، سورہ انعام آیت نمبر 145۔ دونوں کا معنی ہم نے کر لیا ہے۔ یہاں خون ہونا سبب ہے اور حرام ہونا حکم ہے، لیکن ایک آیت میں مطلق دم ہے اور دوسری آیت میں دم مسفوح کا ذکر ہے، لہذا پہلی آیت میں بھی دم سے دم مسفوح ہی مراد ہوگا، یعنی مطلق مقید پر محمول ہوگا۔ نمبر 2، حکم اور سبب دونوں مختلف ہو، یعنی دونوں نصوص میں حکم اور سبب دونوں مختلف ہو تو بالاتفاق ایک کو دوسرے پر محمول نہ کیا جائے گا، یعنی ایک دوسرے پر محمول نہ ہوگا، جیسے ارشاد ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سورہ مائدہ آیت نمبر 38۔ اس کا بھی معنی ہم نے کر چکے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ تو اب یہاں پر پہلی آیت میں سبب ہے سرقہ، چوری کرنا، اور دوسری آیت میں سبب ہے وضو۔ پہلی آیت میں حکم ہے قطع ید، ہاتھ کا کاٹا جانا، اور دوسری آیت میں حکم ہے غسل ید، ہاتھوں کا دھونا، تو لہٰذا پہلی آیت میں مطلق ید ہے اور دوسری آیت میں ید کے ساتھ الی المرافق کی قید بھی ہے، لہذا پہلی آیت مذکور مطلق ید کو اس قید پر محمول نہیں کیا جائے گا، یعنی پہلی آیت کو دوسری آیت پر محمول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ پہلی آیت کا حکم اور سبب دونوں الگ ہے اور دوسری آیت کا حکم اور سبب دونوں الگ ہے۔ نمبر 3، حکم تو مختلف ہو دونوں آیات کا، یعنی دونوں نصوص کا، اور سبب ایک ہو، تب بھی ایک کو دوسرے پر بالاتفاق محمول نہ کیا جائے گا، یعنی ایک آیت کو دوسرے پر محمول نہ کیا جائے گا، مطلق آیت مقید پر محمول نہ ہوگی، جیسے ارشاد ہے قرآن مجید میں کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہرے کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ دوسری جگہ ارشاد ہے یا الذین اذا قمتم، اے لوگو، اے ایمان والو، جب ارادہ کرو نماز کا تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو، الی المرافق، کوہنیوں تک۔ یہاں سبب دونوں جگہ حصول طہارت ہے، پہلی آیت میں بھی حصول طہارت ہے، دوسری آیت میں بھی سبب حصول طہارت ہے، لیکن حکم مختلف ہے۔ پہلی جگہ یعنی پہلی آیت میں حکم مسح ید ہے اور دوسری آیت میں حکم غسل ید ہے، یعنی ہاتھوں کا دھونا ہے، تو پہلی آیت مطلق اور دوسری آیت مقید، لہذا پہلی آیت مذکورہ جس میں مطلق ید کو دوسری آیت میں مقید یعنی الی المرافق تک، الی المرافق جو مقید ہے اس پر محمول نہیں کیا جائے گا، یعنی پہلی آیت کو دوسری آیت پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بات ہے کہ چونکہ حدیث میں تیمم کی بارے میں یہ آیا ہے، تیمم کی بابت الی المرافق کی قید ہے حدیث میں، اس لیے حنفیہ تیمم میں بھی اتنی ہی مقدار ہاتھوں کے مسح کے قائل ہے، تو وہ اس آیت کی وجہ سے نہیں ہے کہ مطلق مقید پر محمول کیا ہے، بلکہ وہ اس حدیث کی وجہ سے، تو لہٰذا یہاں پر حکم دونوں آیت کا ایک ہے اور حکم مختلف ہے دونوں آیت کا، ایک میں مسح ید ہے اور دوسرے میں غسل ید ہے، لیکن سبب ایک ہے، وہ ہے حصول طہارت، تو لہٰذا اس صورت میں بھی مطلق مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ جب محمول نہیں کریں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تیمم میں بھی ہاتھوں کو کونیوں تک مسح کیا جائے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم حدیث کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ قید آئی ہے، لیکن اس آیت میں یہ قید نہیں، آیت کی وجہ سے ہم نہیں کہتے۔ نمبر 4، چوتھی صورت، حکم ایک ہو اور سبب الگ الگ ہو۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کفارہ ظہار کا ذکر ہے کہ بیوی کو چھونے سے پہلے غلام آزاد کیا جائے، تو فتحریر رقبہ غلام آزاد کیا جائے، مطلق غلام ہے، سورہ مجادلہ آیت نمبر 3۔ اس آیت میں یہ آیت کفارہ ظہار سے متعلق ہے۔ کفارہ قتل سے متعلق ارشاد ہے ومن قتل مؤمنا خطأ، جو غلطی سے کسی مومن کو قتل کرے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو وہ مومن غلام کو آزاد کرے، سورہ نساء آیت نمبر 92۔ تو حکم دونوں جگہ غلام آزاد کرنے کا ہے، یعنی حکم ایک ہے، سبب مختلف ہے، سبب پہلی آیت میں کفارہ ظہار ہے اور دوسری آیت میں کفارہ قتل ہے، لہٰذا پہلی آیت میں مطلق غلام کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں مومن غلام کا ذکر ہے، تو اس صورت میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک اس صورت میں مطلق کو اپنے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا، لہٰذا
کفارہ ظہار میں کافر غلام کو آزاد کرنا بھی کافی ہو جائے گا۔ یعنی حنفیہ کے نزدیک اس صورت میں بھی مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، تو لہٰذا حکم دونوں جگہ اپنے حال پر باقی رہے گا۔ تو پہلے صورت میں عام غلام آزاد کرنا کافی ہوگا، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، تو اگر کسی نے کافر غلام آزاد کیا تب بھی کفارہ ظہار ادا ہو جائے گا۔ دوسرے فقہا کے نزدیک اس صورت میں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، اور ان کے نزدیک کفارہ قتل کی طرح کفارہ ظہار میں بھی مسلمان غلام آزاد کرنا ضروری ہوگا۔ تمرین: نمبر 1 مطلق کی تعریف کرے، نمبر 2 مقید کی تعریف کرے، نمبر 3 اگر سبب حکم کو ایک جگہ مطلق اور دوسری جگہ مقید ذکر کیا جائے تو دونوں کو ایک دوسرے پر محمول کیا جائے گا یا نہیں۔ اگر حکم ایک نص میں مطلق اور ایک میں مقید ذکر کیا جائے تو اس کی کتنی صورتیں ہوں گی اور کن صورتوں کا کیا حکم ہوگا۔ قرآن مجید سے مقید کی 3 مثالیں دیجیے۔ تو یہ تمرین آپ حل کریں۔